السلام علیکم۔ آپ کی فرمائش پر یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ اردو کے مختلف انداز تحریر: دفتری اردو، قانونی اردو، تکنیکی اردو، ادبی اردو اور صحافتی اردو۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم اگر اردو کے جانکار ہیں تو کیا دفتری اردو اور قانونی اردو کو بھی سمجھ سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا، تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں صحافتی بیان کی۔ وہ اردو جو صحافت میں استعمال کی جاتی ہو، رپورٹنگ میں استعمال کی جاتی ہو۔ تو صحافتی بیان سادہ ہوتا ہے کیونکہ اخبار کے جو قارئین ہوتے ہیں وہ ہر معیار کے ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو ذہنی سطح ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کچھ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ عام سے ہوتے ہیں، اور کچھ بس کام چلانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو وہاں ایسی اردو کا استعمال ہوتا ہے جسے عام طور پر سبھی لوگ آسانی سے سمجھ سکیں۔ جب ہم اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار کی کسی خبر پہ جب نظر جاتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ وہاں اتنی آسان اردو کا استعمال کیا گیا ہے جو کسی کی بھی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ تو یہ صحافتی اردو کی خاصیت بھی ہے۔ اگر صحافت میں یعنی کسی خبر میں بہت ہی خالص اردو کا استعمال کیا گیا ہے تو صحافت میں اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ صحافت میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ملٹی لینگویج کا استعمال کریں، یعنی وہ زبان جو آسانی کے ساتھ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ صحافتی اردو ہے۔ اس کے بعد دفتری بیان۔ یہ دفتری اردو جو ہوتی ہے یہ بالکل الگ ہوتی ہے۔ جیسے آپ اپنی زمین رجسٹری کروانے جا رہے ہیں، وہاں جو رجسٹری آفس میں جو امین ہوتے ہیں وہ جو لکھتے ہیں، مطلب جو بھی ہوتے ہیں اس کے کلرک یعنی کرانی ہوتے ہیں، وہ جو لکھتے ہیں ان کا انداز تحریر بالکل الگ ہوتا ہے کہ مواضع اتنا اتنا، رقبہ اتنا، کل اتنا، مطلب الگ طریقہ ہوتا ہے ان کا۔ تو دفتری زبان کی مخصوص اصطلاحات ہوتی ہے، وہ اصطلاحات عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، عام لوگ اس کا استعمال کر بھی نہیں سکتے۔ اسے صرف دفتر سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، یعنی اس شعبے سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہی لوگ جان سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں۔ اب دفتر کی زبان ہو تو زمین رجسٹری کی بات ہو تو الگ ہے، اگر شعبہ تعلیم ہے تو وہاں کی زبان الگ ہے۔ یہاں دیکھیے، چٹھی نمبر RIS 215 کے تحت علی کی خدمات محکمہ تعلیم کے سپرد کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا انداز ہوتا ہے جو دفتری بیان ہے۔ قانونی بات کریں یعنی قانونی بیان کی، تو قانون اور عدالت کی مخصوص زبان ہوتی ہے کہ دفعہ 370 کے تحت، تعزیرات ہند دفعہ 370 کے تحت ملزم فلاں کو مجرم مانتے ہوئے تاعمر قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ قانونی زبان ہوئی اس کی۔ تو قانونی انداز ہوا، اس کے لکھنے کا طریقہ جو ہوتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ آپ جب کسی کورٹ کچہری میں دیکھیں گے، یعنی کسی جج صاحب کو فیصلہ سناتے ہوئے دیکھیں گے، تو وہاں پر آپ کو ایسا سننے کو ملے گا۔ وہ زبان بالکل الگ ہوتی ہے اور ایک عام انسان وہ زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد تکنیکی زبان، یہ بہت اہم ہے۔ تکنیکی زبان جو ہے یعنی ٹیکنیکل لینگویج، یہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ بہت سارے شعبے ہیں، علم طب، انجینئرنگ، کامرس، طبیات، حیاتیات، فلکیات، ان سبھی کی زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں اور الگ الگ اصطلاحات ہیں جنہیں علم کے اساتذہ اور طلبہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ خاص علم ہے اسی کے اساتذہ اور طلبہ سمجھتے ہیں، دوسرے نہیں سمجھ پائیں گے۔ جیسے سائنس میں ایک سوال آیا تھا، بہت آسان سوال تھا، وہ میرے سامنے آیا کہ خلیہ کسے کہتے ہیں؟ اب خلیہ کو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ خلیہ کیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ سیل کو خلیہ کہتے ہیں،
یعنی کوشیکا کو تو ہم نے انگریزی اور ہندی پڑھی تھی، اردو میں جب اسے دیکھا تو پھر یہ بہت مشکل لگا ہم کو۔ اسی طرح اگر ریاضی کی بات کریں تو بہت سارے لوگ ریاضی ہندی میں پڑھتے ہیں یا پھر انگریزی میں پڑھتے ہیں، انہیں مستطیل بتائیں، مربع بتائیں، مثلث کے بارے میں پوچھیں، کسر کے بارے میں پوچھیں، اشاریہ کیا ہے، تو یہ سب بہت مشکل لگے گا۔ میرے سامنے یعنی میری جان پہچان کے ایک استاد ہیں جو ریاضی کے بہت ہی اچھے استاد ہیں، لیکن ایک سوال مجھے سالو کروانا تھا جو اردو میں تھا، میں نے وہ سوال ان کو دیا، وہ سالو نہیں کر پائے، کیونکہ اس میں جو اردو کے الفاظ استعمال ہوئے تھے وہ بالکل تکنیکی زبان کے الفاظ تھے، یعنی ریاضی زبان کے، تو اسے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی انسان جو ادب میں ماہر ہے، یعنی جو افسانہ لکھ رہا ہے، جو نظمیں غزلیں لکھ رہا ہے، اس سے یہ امید کی جائے کہ وہ تکنیکی زبان کی بات کرے، تکنیکی زبان کو سمجھ لے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اردو کے بہت بڑے دقاق ہو سکتے ہیں، بہت بڑے جانکار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو بیانات ہیں ان سبھی میں آپ ماہر نہیں ہو سکتے، آپ کسی ایک یا دو میں ماہر ہو سکتے ہیں، سب کے ماہر نہیں ہو سکتے۔ آخری میں کیا ہے؟ ادبی بیان، یہی ادب ہے جو بیس ہے، یعنی جو بنیاد ہے۔ یعنی اگر کسی جملے میں حسن ہو، ہلکا سا شک ہو، بات کا اظہار براہ راست کے بجائے بالواسطہ ہو، ادبی اظہار میں خیال اور جذبہ دونوں ہوتے ہیں، اس کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، تو یہ ادبی زبان ہے، یہ بیس ہے کسی زبان کو جاننے کا۔ یعنی اگر آپ کسی زبان کو جانتے ہیں، اردو کو جانتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ادب کو مضبوط کرنا پڑے گا، ادبی زبان کو، اسی کے بعد آپ دوسرے بیانات کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے زبان ہے کیا چیز، میں نے کہا کہ اردو ایک زبان ہے، انگریزی ایک زبان ہے، تو زبان ایک ذریعہ ہے، ذریعہ دوسرے مضامین سیکھنے کا۔ جیسے مجھے بائیولوجی پڑھنا ہے، کیمسٹری پڑھنا ہے، تو اس سے ہم کیسے پڑھیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی زبان کا سہارا لینا پڑے گا، اسے اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہندی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، فارسی، انگریزی، کسی میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو زبان صرف زبان ہی نہیں بلکہ ایک ذریعہ بھی ہے، جس کے ذریعہ ہم دوسری جانکاریاں حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں جو 5 بیانات آپ کے سامنے ہیں یہ بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک بیان میں کوئی ماہر ہو سکتا ہے، وہ چاہے کہ ہر بیان میں ماہر ہو تو ایسا کوئی ضروری نہیں، اور آپ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اردو کا بہت بڑا استاد سمجھ رہے ہوں، اردو کا بہت بڑا جانکار سمجھ رہے ہوں، تو اس سے آپ یہ امید کریں کہ وہ ہر بیان پہ قادر ہو، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ کسی ایک بیان، یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ادبی بیان میں ماہر ہو، وہ صحافتی بیان میں ماہر ہو، لیکن اس سے تکنیکی بیان کی امید آپ رکھیں، قانونی بیان کی امید رکھیں، تو ایسا نہ رکھیں گے، اس سے کسی استاد کے کامیاب یا ناکام ہونے کی سند نہیں ملتی ہے۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔